سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم آزاد حسین ابن جانی صاحب اور جانی صاحب ابن مختار حسین مرحوم کے نام پڑھ کے ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرين وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات۔ اے میرے پیغمبر، آپ ان صابرین کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں ہم کو پلٹ کر کے جانا ہے۔ صبر قرآن کریم نے ان بندوں کے لیے کہ جو مصیبتوں میں ثابت قدم رہتے ہیں اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم لفظ تو قرآن سے لیتے ہیں اور معنی اور مفہوم اپنے ذہن سے طے کرتے ہیں۔ صبر کے لفظ کو قرآن نے استعمال کیا ہے لیکن اس کے معنی ہم نے طے کیے ہیں، اور ساری خرابی وہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ جہاں ہم لفظ تو کہیں سے لیتے ہیں اور معنی کسی دوسری جگہ سے طے کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے
کہ جہاں سے ہم نے لفظ کو لیا ہے وہیں سے اس کے معنی کو بھی لیں۔ عام طور پر صبر کے معنی جو سمجھائے اور بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جب عاجز ہو جائے، جب مجبور ہو جائے تو اس کے مقابلے میں کوئی عملی اقدام نہ کرے، اسی کا نام صبر ہے، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اور یہی ہم کو سمجھایا گیا ہے۔ مثلاً کسی نے بڑی کوشش کی کسی کمپٹیشن میں آنے کے لیے، بڑی محنت کی، رات اور دن ایک کر دیا، لیکن جب رزلٹ آیا تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ اس میں ناکام رہا۔ تب لوگوں نے جنہوں نے محنتوں کو دیکھا تھا انہوں نے یہ کہا کہ صبر کرو، اس لیے کہ اب اس سے زیادہ تم کچھ کر نہیں سکتے۔ کسی کا عزیز مر گیا، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، بیٹا مر گیا، ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس لے آئیں۔ تو اب لوگوں نے یہ سمجھایا کہ تم کچھ کر تو نہیں سکتے ہو، صبر کرو۔ تو ہم یہ سمجھے کہ صبر عاجزی کا نام ہے، صبر لاچاری کا نام ہے۔ اور بعض لوگوں نے جنہوں نے صبر پر اعتراض کیا وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ صاحبان جبر نے علماء کو اس قسم کے معنی بتانے پر مجبور کیا کہ تاکہ ان کے ظلم کے سامنے قوت مزاحمت ختم ہو جائے اور وہ اپنی مجبوری اور بے کسی اور لاچاری کا اظہار کر دیں۔ لیکن اس کے برخلاف قرآن کریم نے جو صبر کے معنی بتائے ہیں اور جو صبر کی تشریح کی ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ چنانچہ صبر کو ایک طاقت اور ایک قوت کا نام قرآن نے دیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ صبر میں کوئی طاقت پائی جاتی ہے۔ صبر کی وضاحت جو معصوم نے کی، الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نصف ایمان کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو، اور صبر کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ تو جو نصف ایمان ہے اس کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ اگر امت کل ایمان سے مدد طلب کرے تو یہ شرک و بدعت کیسے ہے؟ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تمہارے درمیان 20 صبر کرنے والے پائے جاتے ہیں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ تو اب یہاں صبر کے معنی کیا ہے؟ سر جھکا دینے کے معنی ہے۔ اگر خنجر سامنے ہے تو گلا پیش کر دینے کے معنی ہے؟ نہیں، یہاں صبر کے معنی طاقت کے ہیں اور قوت کے ہیں۔ اور یہیں پر ایک معنی اور بھی صبر کے، کہ جہاں انسان کے سامنے نبرد آزما ہوتا ہے اور اپنے قوت کے مطابق، طاقت کے مطابق اس کو جواب دیتا ہے۔ مثلاً اختلاف ہوا، انہوں نے ایک بات کہی، اس کے مقابلے میں انہوں نے 2 باتیں کہہ دی، انہوں نے 2 باتیں کہی، انہوں نے 4 باتیں کہی، انہوں نے نالی بند کر دی، انہوں نے راستہ بند کر دیا، انہوں نے مقدمہ کر دیا، انہوں نے
بھی مقدمہ کر دیا۔ اب دونوں لڑ رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ زمانہ گزرتا گیا اور ایک وقت یہ آیا کہ تھک ہار کر کے بیٹھ گئے، اور جب تھک کر کے بیٹھ گئے تو کہنے لگے کہ ہم نے تو صبر کر لیا، ہم نے صبر کر لیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ یعنی جتنی طاقت استعمال کرتے تھے کر سکے، اور جب کچھ نہ کر سکے تب کہا کہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ تو عزیزوں، یہ تو مجبوری کا نام ہے، صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر اختیار کا نام ہے۔ مجبوری کے سامنے سر جھکا دینا اس کو صبر نہیں کہتے ہیں۔ اگر صبر کرنا تھا تو پہلے مرحلے میں صبر کرتے۔ اگر انہوں نے دو چار باتیں کہہ دی ہیں تو آپ کو صبر کر لینا چاہیے تھا، جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے آپ کا راستہ بند کر دیا ہے تو اسی وقت آپ صبر کر لیتے اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے۔ نہیں، جب آپ سب کچھ کر چکے اور تھک چکے تب آپ نے کہا کہ ہم صبر کرتے ہیں، ہم نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں صبر نام ہے اختیار کا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں۔ صبر نام ہے کہ طاقت اور اختیار رکھتے ہوئے، حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے کہ طاقت کا استعمال کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، اور اگر عقل کہتی ہے کہ طاقت کا استعمال مناسب ہے تو طاقت کا استعمال کرنا صبر کہلائے گا، اور اگر عقل کہتی ہے کہ طاقت کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے تو طاقت کا استعمال نہ کرنا صبر کہلائے گا۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام مدینے میں ہیں، ایک شامی نیا مدینے میں داخل ہوا، اس نے امام حسن کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے جواب دیا حسن ابن علی۔ مولا کائنات کا نام سننا تھا کہ بے ساختہ اس نے امام حسن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ شام میں اس نے یہ سنا تھا کہ علی ایک دشمن اسلام کا نام ہے، علی ایک مخالف اسلام کا نام ہے۔ جو تصویر مولا کائنات کی شامی پروپیگنڈوں نے پیش کیا تھا وہ ذہن میں اس کے تھی، اس نے امام حسن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام حسن اس کی بات کو سنتے رہے۔ آپ بتائیں کہ وہ پردیسی ہے، امام حسن کا وطن ہے، امام حسن کے چاہنے والے ہیں، امام حسن کے جاننے والے ہیں، امام حسن کے ماننے والے ہیں، ایک اشارہ کر دیں تو ابھی اس کا خاتمہ ہو جائے۔ امام حسن کے ساتھ بنی ہاشم ہیں، تلوار کے قبضے پر ہاتھ پہنچ چکا ہے، لیکن سب کو امام حسن نے روک دیا۔ آپ دیکھیں کہ طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود امام حسن اس کو جواب نہیں دے رہے۔ امام حسن نے کہا کہ تم لگتا ہے کہ مدینے کے رہنے والے نہیں ہو، تم مسافر ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں شام سے آیا ہوں۔ کہا تبھی تم حسن ابن علی کو پہچانتے نہیں ہو، جب شام سے آئے ہو تو تمہارا قیام کہاں ہے؟ کہا کوئی منزل نہیں ہے۔ کہا میں تمہارے قیام کا انتظام کرتا ہوں، کھانے کا انتظام میں کرتا ہوں، تمہارا لباس بھی پرانا اور بوسیدہ ہے، میں تمہارے لیے نئے لباس کا انتظام کرتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ تمہاری حالت یہ بتا رہی ہے کہ تم مفلس و نادار ہو، میں تم کو کچھ رقم بھی دیتا ہوں۔ وہ حیرت سے امام حسن کا منہ دیکھنے لگا۔ امام حسن چاہتے تو اس کی بدزبانی کا جواب دے سکتے تھے، لیکن یہاں پر امام حسن نے اس کی بدزبانی کا جواب نہیں دیا، بلکہ امام حسن نے اس کا جواب اس انداز میں دیا، وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ ہم نے آپ کو اتنا سب کچھ کہا اور آپ اس کے بدلے میں یہ جواب دے رہے ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر اس نے بے ساختہ امام حسن کے ہاتھوں کو چوم لیا اور کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے منصب کو کہاں پر رکھے۔
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس صبر تھا، وہ صبر کرتے تھے، وہ صابر تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صابر ہونا چاہیے۔ امام حسن نے اپنی امامت کو اپنے صبر کے ذریعے ثابت کر دیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، علماء اخلاق نے جو صبر کے معنی لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ جب عقل اور جذبات کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو جذبات کو رد کر کے عقل کے فیصلے پر عمل کرنا، اسی کا نام صبر ہے۔ جذبات کے فیصلے کو رد کر دیا جائے اور عقل کے فیصلے پر عمل کیا جائے، اسی کا نام صبر ہے۔ یہ صبر، کبھی مصیبتوں پر صبر، یاد رکھیں کہ مصیبتوں پر خاموش رہنا کبھی صبر ہے، اور کبھی مصیبتوں پر خاموش رہنا بے غیرتی ہے۔ یہ دونوں باتیں کہ کبھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں اور اس پر انسان خاموش رہا تو اس کا نام ہے صبر، اور کبھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اس پر انسان خاموش نہیں رہا یا خاموش رہ گیا تو اس کا نام بے غیرتی ہے۔ اب یہ طے کہاں سے پر کیا جائے گا؟ یاد رکھیں کہ جب عقل یہ کہے کہ یہاں پر خاموش نہیں رہنا چاہیے تو اس مقام پر خاموش رہنا یہ بے صبری ہے، اور جہاں پر عقل یہ کہے کہ یہاں پر خاموش رہنا چاہیے اس جگہ پر خاموش نہ رہنا یہ بے صبری کا نام ہے۔ تو عقل اور جذبات میں جب ٹکراؤ ہو تو جذبات کے فیصلوں کو رد کر کے عقل کے فیصلے پر عمل کیا جائے، اسی کا نام صبر ہے۔ تو عزیزو، یہ کیسے طے ہو کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ مطابق عقل ہے؟ اس کو کیسے طے کیا جائے کہ ہمارا کیا ہوا فیصلہ یہ مطابق عقل ہے؟ جذبات اس میں شامل نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا ہر فیصلہ جذباتی ہو سکتا ہے، جذبات کے تابع ہو سکتا ہے، لیکن وہ افراد کے جہاں پر جذبات پائے ہی نہ جاتے ہوں، جہاں پر جذبات کے اوپر وما ینطق عن الہوا کا پہرا لگا ہو، جہاں قرآن نے سند دی ہو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اب وہاں جو فیصلے کیے جائیں گے وہ عقل کے مطابق ہوں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ ہم نے ہر جذبے کا نام ایمان رکھ دیا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گلے میں ریشمان ظلم باندھ دی گئی اور ان کو کھینچ کر کے گھر سے باہر نکالا گیا۔ اصحاب سامنے کھڑے ہوئے، اور کیسے اصحاب کہ کوئی ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، کوئی ایمان کے 9ویں درجے پر ہے، کوئی ایمان کے 8ویں درجے پر ہے، کوئی ایمان کے 7ویں درجے پر ہے۔ ہم جو ایمان کے کسی درجے پر نہیں فائز ہیں، ہمارے سامنے اگر کسی نے معصومین کے خلاف نازیبا جملہ استعمال کر لیا، معصوم کی شان میں گستاخی کر لی، تو ہم مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم سڑکوں پر نکل آتے ہیں، ہم احتجاج کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ اتنے بڑے بڑے صاحبان ایمان، ان کے سامنے امیر المومنین کو برا بھلا بھی کہا گیا، ان کے سامنے امیر المومنین پر ظلم بھی ہوا، ان کے سامنے امیر المومنین کے گلے میں رسی بھی باندھ دی گئی، مگر یہ خاموش ہیں، انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کا ایمان زیادہ ہے یا سلمان کا ایمان زیادہ ہے؟ ابو ذر کا ایمان زیادہ ہے یا آپ کا ایمان زیادہ ہے؟ آپ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، آپ نے صرف سن لیا، اپنے کانوں سے بھی نہیں سنا، دوسروں نے بتایا کہ معصومین کی شان میں فلاں نے گستاخی کی ہے، تو آپ کا مزاج برہم ہو جاتا ہے، آستینیں الٹ لیتے ہیں، مقابلے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، سراپا احتجاج بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے افراد ہیں کہ ان کے سامنے ظلم ہو رہا تھا، یہ خاموش تھے؟ تو ایمان کس کا زیادہ ہے؟
ہے کسی میں ہمت کہ ہم سلمان سے بڑے مومن ہیں؟ ہمارے ایمان کے بارے میں کسی کی سند نہیں ہے، ہم بزبان خود مومن ہیں، اور سلمان بزبان رسالت مومن ہے، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، ابوذر ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہے، مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر فائز ہے۔ تو یہ تمام افراد ایمان کے بڑے بڑے درجات پر فائز ہیں اور پیغمبر کی زبان سے سند ایمان لے چکے ہیں، تو یہ کیوں نہیں اقدام کر رہے ہیں؟ میں سلمان سے کہوں گا، ابوذر سے کہوں گا کہ آپ کو مر جانا چاہیے تھا، تلواریں کھینچ کر کے سامنے آ جانا چاہیے تھا، مولا کائنات کے قریب کسی کو پہنچنے نہیں دینا چاہیے تھا، مر جاتے یا مار دیتے، لیکن آپ نے خاموشی سے تماشا دیکھا ہے۔ لہذا تاریخ آپ کے بارے میں کیا کہے گی کہ آپ کے سامنے مولا کے گلے میں رسوان ظلم باندھ دیے گئے اور آپ بالکل خاموش تھے، آپ نے کوئی ایکشن نہیں، آپ کے یہاں کوئی ری ایکشن نہیں، آپ بالکل خاموش تھے۔ تو یاد رکھیں سلمان اور ابوذر جواب دیں گے کہ ہم مولا کے اشارے کو دیکھ رہے تھے، ان کا اشارہ کیا ہے؟ اگر حکم ہوتا کہ آگے بڑھو تو ہم جان قربان کر دیتے، لیکن کیونکہ حکم نہیں ملا ہے، اشارہ یہ خاموش کھڑے رہو، اگر ہم بڑھ کر کے جان قربان کر دیتے تو یہ جذبات کی راہ میں قربانی ہوتی، ایمان کی راہ میں نہیں۔ یاد رکھو کہ ایمان جذبات کا نام نہیں ہے، ایمان نام ہے اطاعت امام کا۔ عقل کہتی ہے کہ امام کی اطاعت کرو، لہٰذا ہم نے جذبات کو قربان کیا، عقل کے فیصلے پر عمل کیا، تو ابوذر بھی صابر ہیں، عمار بھی صابر ہیں، سلمان بھی صابر ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، صبر کی ایک تشریح اور بھی کی گئی کہ کیسی ہی مصیبت پڑے اس مصیبت میں آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے، اشک نہیں آنا چاہیے، رونا نہیں چاہیے۔ بڑی سے بڑی مصیبت ہو انسان کو برداشت کر لینا چاہیے، رونا منافی صبر ہے۔ جبکہ پیغمبر اسلام بھی روئے اور فراق یوسف میں جناب یعقوب بھی روئے۔ پیغمبر اسلام کے فرزند جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انتا تبکی، اے پیغمبر آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جب دل پر اثر پڑے گا تو آنکھوں سے اشک بہیں گے۔ قلب اور ان آنکھوں کا ایک رابطہ ہے، پروردگار عالم نے ان میں ایک ربط رکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب انسان کا دل غمگین ہوتا ہے تو ہاتھ نہیں پسیجتا، آنکھوں میں اشک آتا ہے، اور آنکھوں میں اشک آنا اس بات کی دلیل ہے کہ فطرت نے قلب اور آنکھوں کے درمیان ایک ربط رکھا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب دل پر اثر پڑے گا تو آنکھیں روئیں گی، گریہ کریں گی، اور خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر کے پیغمبر اسلام امام حسین کی زندگی میں روئے، اور بعد شہادت ام سلمہ اور ابن عباس کے خواب میں روئے۔ چنانچہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اصحاب کا مجمع تھا، جبریل امین نازل ہوئے، امام حسین آغوش پیغمبر میں تھے، اچانک پیغمبر اسلام رونے لگے۔ اصحاب نے گریے کا سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اچانک کیوں رونے لگے؟ تو پیغمبر اسلام نے روداد کربلا بیان کیا۔ ابھی یہ واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا، اس کے پہلے ہی پیغمبر نے اس واقعے کی کیفیت کو بیان کیا۔ واقعہ کربلا کا سننا تھا کہ تمام اصحاب رونے لگے۔ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ مدینے میں
کسی کی وفات اور شہادت پر بھی اتنا گریہ نہیں ہوا جتنا گریہ امام حسین کی شہادت کی خبر سن کر کے ان کی شہادت سے قبل ہوا. سب رو رہے اور کسی نے ایک دوسرے کو منع نہیں کیا کہ کیوں گریہ ہو رہا، ابھی حسین زندہ ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ ابھی حسین زندہ ہے، اور زندہ پر رونا گریہ کرنا بدعت ہے امت کی نگاہ میں. عزیزوں یاد رکھیں کہ پیغمبر نے گریہ کر کے امام حسین کی حیات میں یہ اعلان کر دیا کہ جس کی حیات میں اس کے مصائب کو سن کر کے گریہ کرنا سیرت پیغمبر ہے، تو شہادت کے بعد مصیبت کو سن کر کے گریہ کرنا یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. جناب یعقوب کو علم تھا کہ یوسف زندہ ہیں، مگر جدائی تھی. اس کے باوجود جناب یعقوب گریہ کرتے رہے، جناب یعقوب روتے رہے. جناب یعقوب کو قرآن کریم نے کظیم کہا ہے، صبر کرنے والا کہا ہے. اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. یہ جناب یعقوب کا گریہ ہے. لیکن کہیں پر بھی پروردگار نے وحی کر کے جناب یعقوب کو منع نہیں کیا کہ یعقوب تم کیوں گریہ کر رہے ہو. ہاں، منع کرنے والے کون تھے؟ منع کرنے والے وہی تھے کہ جنہوں نے اپنے عقل کے اعتبار سے یوسف کو قتل کر دیا، کنویں میں ڈال کر کے چلے آئے. جناب یعقوب کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ جناب یعقوب اس لیے گریہ کر رہے ہیں تاکہ یوسف کی مظلومیت کا اعلان ہو جائے، تاکہ معلوم ہو کہ یوسف مظلوم ہے. اور یعقوب کے بھائی کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ یہ خاموش ہو جائیں تاکہ ہمارے ظلم پر پردہ پڑا رہے. تو یعقوب گریہ کر رہے ہیں اور یوسف کے بھائی گریہ کرنے سے منع کر رہے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ معلوم ہو گیا کہ روتا کون ہے اور رونے پر اعتراض کون کرتا ہے. یعنی مظلوم روتا ہے، جو مظلومیت کا اعلان کرنا چاہتا ہے وہ روتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ ظلم پر پردہ پڑا رہے وہ گریے سے منع کرتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اب عزیزوں یہاں پر کہ کہاں پر رونا چاہیے اور کہاں پر نہیں رونا چاہیے، اس کو بھی عقل طے کرے. کہاں پر رونا عین صبر ہے اور کہاں پر رونا گریہ کرنا بے صبری ہے. جذبات میں رونا یہ بے صبری ہے. عقل کہتی ہے کہ یہاں پر گریہ کرنا چاہیے. تمہارے پہلو میں اللہ نے انسانیت کا دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، لہذا پتھر نہ بنو، یہاں پر گریہ کرنا چاہیے. عزیزوں جہاں عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں پر نہیں رونا چاہیے، وہاں پر رونا بے صبری ہے. اور جہاں عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں یہاں پر گریہ کرنا چاہیے، وہاں پر نہ رونا بے صبری ہے. مثال کے طور پر میں امام باڑے کے صحن میں کھڑا ہو جاؤں اور کوئی خوفناک جانور آ جائے یا سانپ آ جائے، میں سانپ کو دیکھ کر کے ڈر کر کے رونے لگ جاؤں تو آپ کہیں گے مولانا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ اتنے لوگ ہیں، آپ کو سانپ کے قریب نہیں آنے دیں گے، سانپ آپ کے قریب نہیں آئے گا، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن میں ہوں کہ روتا جا رہا ہوں، میں ہوں کہ گریہ کرتا جا رہا ہوں، تو یہاں پر رونا بے صبری کی دلیل ہے، صبر نہیں ہے. یہاں رونا بے صبری کی دلیل ہے. اب کسی کے گھر ہم پہنچ گئے، کسی کا جوان بیٹا مر گیا ہے، کسی کا جوان بھائی مر گیا ہے، اور وہاں پر ہم نے بجائے اس کے غم زدہ صورت بناتے، بجائے اس کے گریہ کرتے ہم مسکرا رہے ہیں. تو اب یہاں پر نہ رونا، یہاں پر نہ گریہ کرنا یہ بے صبری کی دلیل ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ڈر کر کے رونا یہ بے صبری ہے. مصیبت پر رونا یہ عین صبر ہے. اب تاریخ میں جائزہ لے لیں کہ ڈر کر کے کون رویا اور مصیبت پر کس نے گریہ کیا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. دوسری یہ کہ میدان جنگ میں بھی
ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تمہارے درمیان 20 صبر کرنے والے ہیں، یغلبوا 200 تو 200 پر غالب آئیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر 20 صبر کرنے والے ہیں تو یہ 20 صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو میدان جنگ میں آ کر کے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، جو میدان جنگ میں آ کر کے تلوار نہ اٹھائیں، نیزہ نہ چلائیں، تیر اندازی نہ کریں، نہیں، یہاں پر میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا، یہاں پر میدان جنگ میں آ کر کے تلوار چلانا، اسی کا نام صبر ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ثابت قدم رہو، عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں پر مقابلہ کرو، اب یہاں سے فرار اختیار کر دینا یا تلوار کا استعمال نہ کرنا، یہ بے صبری ہے۔ جتنے مارکے ہوئے ان میں پیغمبر اسلام صابرین کو لے کر کے گئے، اور یہی پر یہ امتحان ہے کہ صبر کرنے والے کون ہیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے والے کون ہیں۔ میدان احد کی جنگ تھی جہاں پر بڑے بڑے افراد میدان سے فرار اختیار کرتے ہوئے نظر آئے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اسی جنگ میں شہید ہوئے، جو اسی جنگ میں ثابت قدم رہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا میدان میں، اسی کا نام صبر ہے۔ تو میدان جنگ کا صبر اور ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا اور ہے۔ اب پیغمبر اسلام چلے مدینے سے عمرہ کرنے کی نیت سے، کفار کو معلوم ہوا، انہوں نے راستہ روکا اور کہا کہ ہم تو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، آپ یہیں سے واپس جائیں، آپ کو ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اسلحہ بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کفار مکہ کے نمائندوں کی باتوں کو سنا اور ان کی شرطوں کو تسلیم کر دیا۔ اب وہ افراد کہ جن کی تلوار کسی میدان میں نظر نہیں آئی، جن کے کارنامے کسی غزوے میں دکھائی نہیں دیے، وہ بڑے بے چین تھے، اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کے وہ بار بار تلوار کو نیام سے نکال کر کے لہرا رہے تھے۔ اور جب پیغمبر نے صلح کو تسلیم کر دیا تو پھر یہ کہا کہ آج جتنا شک نبوت میں مجھے ہوا ہے، اتنا شک اس کے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں، یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ یہ پیغمبر پر اعتراض کیا گیا اور رسالت و نبوت میں شک کیا گیا۔ اب یہاں پر عقل کیا کہتی ہے اور جذبات کیا کہتے ہیں؟ جذبات یہ کہتے ہیں کہ تلواریں کھینچ لی جائیں، دشمن کمزور ہے، اس کو تہہ تیغ کر دیا جائے، ان کے لاشوں کو رونتے ہوئے مکے میں داخل ہوا جائے اور عمرہ بجا لایا جائے۔ کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ جو ہم کو روکے، لیکن عقل کہتی ہے کہ یہ مقابلہ مدینے کی سرحدوں کے قریب نہیں ہے، مکے کی سرحد کے قریب ہے۔ اگر یہاں پر تلوار چل گئی اور یہاں پر خون بہہ گیا تو حملہ آور سمجھے جاؤ کہ حملے کی نیت سے آئے تھے، عمرہ تو ایک بہانہ تھا، لوگوں کو قتل کر دیا تو اسلام بدنام ہوگا۔ عقل کہتی ہے کہ تلواروں کو نیام میں رکھو، یہاں پر صلح کر لو، تو یہاں پر تلوار کا نہ نکالنا اسی کا نام صبر ہے، یہاں پر جنگ نہ کرنا اسی کا نام صبر ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہاں پر جنگ نہ کی جائے، اور چنانچہ پیغمبر اسلام نے صلح کر دی۔ روایت یہ کہتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اتنا کبھی لوگ اسلام نہیں لائے جتنا صلح حدیبیہ کے بعد لوگ اسلام لائے۔ اس صلح کے بعد بہت سے لوگ اسلام لائے، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو عزیزوں یاد رکھیں کہ صبر کبھی نام ہے تلوار چلانے کا اور کبھی نام ہے تلوار روک لینے کا۔ تو تلوار کا روک لینا بھی صبر ہے اور تلوار کا چلانا بھی صبر ہے۔ اور اس کی بہترین تشریح جو علماء نے کی وہ یہ کی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، مصیبتیں کیسی بھی ہوں، مشکلات کیسے بھی ہوں، ان مشکلات میں عقل کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرنا ہی صبر ہے۔ یعنی حالات کیسے ہی ہوں،
پریشانیاں کیسی ہوں، انسان وہی کرے جو اس وقت اس کو کرنا چاہیے، عقل جس بات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یعنی مشکل سے مشکل حالات میں انسان کو فریضے کی راہ سے نہیں ہٹنا چاہیے، اسی کا نام صبر ہے۔ صبر کہ یہی معنی ہے، تو یاد رکھیں کہ کبھی صبر میدان جنگ میں ہے تو کبھی صبر جو ہے وہ مصیبتوں کے مقابلے میں ہے، کبھی صبر کہیں پر ہے۔ اور یاد رکھیں جب یہی صبر ہے کہ صبر کے معنی یہ ہیں کہ جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنا، اسی کا نام صبر ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی یہ صبر منزل شجاعت میں آتا ہے تو علی کی شکل میں نظر آتا ہے، اور کبھی یہ صبر منزل خلق میں آتا ہے تو حسن بنتا ہے، اور کبھی یہ صبر اپنے اصل معنی میں آتا ہے مصیبتوں کے مقابلے میں تو حسین کہلاتا ہے، اور کبھی یہ صبر مصلی عبادت پر آتا ہے تو زین العابدین بنتا ہے، اور کبھی یہ صبر مسند علم پر آتا ہے تو محمد باقر بنتا ہے، اور کبھی یہ صبر منزل صداقت میں آتا ہے تو جعفر صادق کہلاتا ہے، اور کبھی یہ صبر کظم الغیظ کرتا ہوا نظر آتا ہے تو موسی کاظم کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی یہ صبر تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے تو امام رضا بنتا ہے، اور کبھی یہ اپنے تقوی کے جلووں کو بکھیرتا ہے تو امام محمد تقی کہلاتا ہے، اور کبھی نقاوت پر آتا ہے، ہدایت پر آتا ہے تو امام علی نقی کہلاتا ہے، اور کبھی ہیبت و جلالت میں آتا ہے تو امام حسن عسکری بنتا ہے، اور کبھی پردہ غیب میں صبر ہوتا ہے تو امام عصر کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ تو عزیزوں، صبر نام ہے کہ حالات کا جو تقاضا ہے، جو فریضہ ہے، اس کے مطابق عمل کرنا، اسی کا نام صبر۔ چنانچہ جو شریعت نے صبر کی تشریح کی ہے، ناگوار حالت، صبر علی المکروہ، صبر علی المعصیہ وصبر علی الفریضہ۔ نماز واجب، یاد رکھیں کہ جو چیزیں انسان کے لیے فریضہ بن جاتی ہیں وہ مزاج پر بار بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گلاب باڑی سیر کے لیے، تفریح کے لیے جائیں تو وہ آپ کے لیے تفریح ہے، سیر ہے، لیکن اگر آپ کو پابند بنا دیا گیا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے تو اب وہ تفریح کا تصور نکل گیا، اب آپ پابند ہو گئے، اور یہی پابندی انسان کی فطرت کے خلاف ہے، انسان کو ناگوار گزارتی ہے۔ اسی پابندی پر صبر کرنا، اسی پابندی کو ادا کرنا، اسی کا نام صبر ہے۔ مثلا صبح کی نماز ہے، اب اٹھنا ناگوار ہے، ٹھنڈک ہے، گرم بستر ہے، اور بار بار اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے مؤذن کی آواز کو سنا تو آپ نے بستر کو چھوڑا، بستر کو چھوڑ کر کے آپ مصلی پر آ گئے، اسی کا نام ہے صبر علی الفریضہ۔ حالات ایسے ہیں کہ مفت کا مال مل رہا ہے مگر ناجائز طریقے سے، لوگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر آپ نے کہا نہیں، یہ گناہ ہے، یہ مال حرام ہے، اس کو ہم نہیں لیں گے، اور آپ نے اس کو نہیں لیا، تو اسی کا نام ہے صبر علی المعصیہ۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن انسان یہ جانتے ہوئے کہ شریعت کا یہ حکم ہے اور شریعت نے اس کو مکروہ جانا ہے، ہم نے چھوڑ دیا تو صبر علی المکروہ۔ یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ناپسندیدہ ہو اور انسان رضائے پروردگار کی خاطر اس چیز کو برداشت کر لے، اسی کا نام صبر ہے۔ چنانچہ بڑے لطیف واقعات ہیں کہ انسان جب صبر کی منزلوں سے گزرتا ہے اور صبر کرتا ہے حالات پر تو اللہ اس کو کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اصمعی بہت بڑا عالم گزرا ہے، اس کے بچپنے کے حالات بڑے ہی افلاس زدہ، غربت زدہ تھے، اس کے پاس کبھی کبھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا، یہ کتاب لیے ہوئے، قلم ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے گھر سے روزانہ اپنے مدرسے جاتا تھا،
اس کے محلے میں ایک سبزی فروش تھا، وہ جب اس کو دیکھتا تھا اس حالت میں اور اس کیفیت میں تو اس کو ٹوکتا تھا، منع کرتا تھا، کیا کر رہے ہو، اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کوئی کام دھندا کرو تاکہ 2 وقت کی روٹی ملے، پیٹ بھر جائے، اس سے کیا فائدہ۔ اسمعی اس کی باتوں پر صبر کرتا تھا، کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ اس کا گھر ایک تنگ گلی میں تھا، وہاں ایک پڑوسی نے گلی کے منہ کے اوپر اپنے گھر کے سامنے ایک چھپر ڈال دیا۔ اس نے کہا اس چھپر کو ہٹا دو یہاں سے۔ پڑوسی نے طنز کیا کہ جب کبھی ہودج پر بیٹھ کر کے آنا اور تم کو اس سے گزرنے میں پریشانی ہوگی تو اس چھپر کو تم ہٹا دینا۔ اسمعی صبر کرتا رہا، ان تمام باتوں کو سنتا رہا، تلخ، کڑوی اور کسیلی اور ناگوار باتوں، لیکن حصول علم میں لگا رہا، یہاں تک کہ اسمعی فارغ ہو گیا۔ اہل علم کی قدر نہ کل تھی نہ آج ہے۔ اسمعی بھی عالم بننے کے بعد افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ اچانک اس کو حاکم بصرہ کا دعوت نامہ ملا کہ تم کو خلیفہ ہارون رشید نے بلایا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم کو اپنے فرزندوں کا استاد معین کر دو۔ اسمعی کہتا کہ میں نے کہا کہ میرے پاس نہ لباس ہے ایسا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا سکوں، نہ سفر کرنے کے لیے رقم ہے۔ اس نے فوراً 1000 دینار اور بہترین لباس اس کے پاس بھجوا دیے۔ اسمعی وہاں سے بغداد آیا، ہارون رشید کے فرزندوں کا استاد معین ہو گیا، تعلیم دینے لگا، اور چنانچہ جب ان کی تعلیم مکمل ہو گئی، اسمعی کہتا ہے کہ میں نے مامون اور امین ان دونوں کو جو کچھ سکھانا تھا سکھا دیا، تقریر میں بھی طاق کر دیا۔ ہارون نے کہا میں چاہتا ہوں ان کی خطابت کا امتحان ہو جائے۔ دونوں نے تقریریں کی، بادشاہ خوش ہوا، درباری خوش ہوئے، انعامات سے نوازا گیا۔ اسمعی وہاں سے رخصت ہوا، اپنے وطن آیا۔ خلیفہ نے حاکم بصرہ کو حکم دیا کہ تم اس کے استقبال کے لیے آؤ، شایان شان استقبال کرو اور اس کے گھر میں ہر دوسرے چوتھے دن حاضری دو۔ چنانچہ اسمعی اپنے شہر میں داخل ہوا۔ حاکم بصرہ نے اس کے لیے ایک بہت بڑا جلوس اس کے اعزاز میں لے کر کے استقبال کے لیے گیا، اور اس کے لیے ایک بہترین ہودج کی سواری جو ہے مہیا کی۔ وہ اس ہودج پر سوار ہوا، ہاتھی کی سواری تھی۔ وہ اپنے اس مکان کی گلی کے پاس آیا جہاں پر چھپر پڑا ہوا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ چھپر گرا دیا جائے۔ وہ پڑوسی بھی آیا، اس نے اسمعی کو دیکھا، اس کی شان کو دیکھا، خاموشی سے اس کے جاہ و جلال کو دیکھا، سر جھکا کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسمعی اپنے گھر پر آیا، تمام لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ وہ سبزی فروش بھی آیا جو یہ کہتا تھا کہ یاد رکھو کہ تمہارے یہ تعلیم بیکار ہے، اس سے 2 وقت کی روٹی نہیں ملنے والی ہے۔ اپنے قلم کو، اپنی کاپیوں کو ذرا پانی سے بھگو دو تاکہ ہرے ہو جائیں۔ اسمعی نے کہا تم نے دیکھا کہ قلم اور کاغذ کیسے سبز ہوتے ہیں، کیسے ہرے ہوتے ہیں، اور علم کا ثمر کس طریقے سے اگتا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر کل ہم تمہاری ناگوار باتوں پر صبر نہ کرتے اور اپنی تعلیم کو چھوڑ دیتے تو آج اس منزل تک نہ پہنچتے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، صبر کے معنی یہ ہیں کہ جو حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، ان میں انسان وہ کرے جو اس حالات کا تقاضا ہے، عقل جس بات کا فیصلہ کرے۔ چنانچہ اگر مصیبتیں آ رہی ہیں اور ان مصیبتوں میں عقل یہ کہتی ہے، فریضہ یہ کہتا ہے کہ ہم کو اس طریقے سے پیش آنا چاہیے، تو اسی کا نام ہے صبر۔ چنانچہ 2 چھوٹے چھوٹے واقعے اور ربط مسائل۔ چنانچہ مشہور مرجع تقلید جو اس وقت ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر نمونہ، اس کی تفسیر میں جہاں پر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پیغمبر بشارت دے دیجئے ان صابرین کو کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ اس کے ضمن میں ذیل میں ایک واقعہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی عورت تھی، اس کے یہاں کچھ لوگ مہمان ہوئے، چنانچہ اس وقت اس کا بیٹا اونٹ کو چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ بار بار باہر نکل کر کے اپنے بیٹے کا انتظار کرتی تھی، اس کا رات تکتی تھی کہ وہ آ جائے تو مدد کرے ہماری ان مہمانوں کی ضیافت۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ساربان آیا جو اس کے بیٹے کے ساتھ اونٹ چرانے گیا تھا۔ اس نے آ کر کے خبر دی کہ تیرا بیٹا اونٹ پر سے گر گیا اور گر کر کے مر گیا، اس کا لاشا لوگ لے کر کے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ابھی روک دو، ابھی ہمارے یہاں مہمان ہیں اور ہماری مدد کرو کہ اس بکری کو تم ذبح کر دو تاکہ ہم مہمانوں کا کھانا تیار کر دیں۔ اس نے بکری ذبح کی اور لوگوں کو منع کر دیا کہ ابھی لاشا لے کر کے اس کے گھر نہ جائیں۔ اس عورت نے کھانا پکایا، مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھایا اور مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ چنانچہ جب مہمان کھانا کھا چکے، سیر ہو چکے، تو اس عورت نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہے تو آپ رک جائیے، ابھی کچھ لوگ ہمارے بیٹے کا لاشا لے کر کے آ رہے ہیں، جوان بیٹا ہے، حادثے کا شکار ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ رک گئے اور اس کے بیٹے کا جنازہ آ گیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو قرآن کریم کی آیتیں یاد ہیں تو ہمارے لیے قرآن سے کچھ پڑھ کر کے سنائیں تاکہ مجھے صبر آ جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس آیت کی تلاوت کی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ سننا تھا، اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ اس آیت کو سن کر کے مجھے صبر آ گیا ہے، اور پھر کہتی ہے کہ پروردگارا میں نے وہ کیا جو تو نے کہا تھا، اب تو وہ کر جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، یعنی رحمت کا وعدہ کیا تھا، تو نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، تو اس کو بجا لا۔ تو عزیزوں حالات یہ ہے کہ مصیبتیں پڑیں مگر مصیبتوں پر نہ رونا یہ بے صبری نہیں ہے۔ یقیناً انسان روئے کیونکہ رونا فطرت ہے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ قضاء و قدر الہی کے خلاف ایک جملہ زبان پر نہیں آنا چاہیے، شکوائے پروردگار نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو فریضہ کہے اس کو ادا کرے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جو فریضہ ہو اس کو انسان پورا کرے، اسی کا نام ہے صبر۔ چنانچہ ایک واقعہ اور جو استاد موسیٰ خسروی نے تحریر کیا ہے کہ ابو طلحہ پیغمبر کے صحابی ہیں اور ان کی زوجہ ام سلیم جو اسلام کی باعظمت خاتون ہے۔ ابو طلحہ کا ایک بیٹا تھا، جوان بیٹا، اور وہ بیٹا بیمار تھا۔ چنانچہ ابو طلحہ پیغمبر اسلام سے ملاقات کے لیے گئے، بھوکے تھے، بیوی سے کہا کھانا تیار کرو۔ زوجہ کھانا تیار کرنے میں لگ گئی اور یہ پیغمبر سے ملاقات کے لیے پیغمبر کے پاس آ گئے۔ جب یہ واپس آئے ہیں تو اسی دوران ان کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ زوجہ نے یہ کیا کہ اس بیٹے کو چادر سے ڈھک دیا اور دسترخوان بچھا دیا، کھانا حاضر کر دیا۔ شوہر کو جوان بیٹے کے انتقال کی خبر اس لیے نہیں دی کہ اگر یہ خبر سن لیں گے تو کھانا نہیں کھائیں گے، بھوکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جب کھانا کھا لیا، شکم سیر ہو گئے، تو اس مومنہ نے کہا کہ اللہ نے اگر کسی نے کوئی امانت ہم کو دی ہو اور اس امانت کو وہ امانت دار وہ آ کر کے ہم سے لے لے
صاحب امانت، تو کیا ہم کو رنجیدہ ہونا چاہیے؟ کیا ہم کو غمزدہ ہونا چاہیے؟ کیا ہم کو فریاد کرنا چاہیے؟ کیا ہم کو شکوہ اور شکایت کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بالکل نہیں، جس کی امانت تھی اس کو حق ہے جب چاہے اپنی امانت کو لے لے۔ کہ اللہ نے امانت کے طور پر ایک بیٹا ہم کو دیا تھا اور اس امانت کو پروردگار نے واپس لے لیا، اس کا لاشا حجرے میں رکھا ہوا ہے۔ کہا کب انتقال ہوا؟ کہا جب تم چلے گئے تھے اس وقت انتقال ہو گیا۔ کہا فوراً کیوں نہیں خبر دی؟ کہا اس لیے کہ آپ بھوکے تھے، آپ خبر سن لیتے تو آپ کھانا نہیں کھاتے، آپ کھانا نہیں کھاتے، لہذا ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ یہ سننا تھا کہ ابو طلحہ نے کہا کہ جب تم ماں ہو کر کے ایسا صبر کر سکتی ہو تو پھر میں باپ ہوں۔ فوراً پیغمبر اسلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا، ہمارا جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میری زوجہ نے اس انداز میں صبر کیا۔ پیغمبر خوش ہوئے، کہا کہ شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے ہماری امت میں بنی اسرائیل جیسی صابرہ عورت کو رکھا ہے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی صابرہ عورت کون تھی؟ کہ ایک مومنہ تھی، اس کے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹے کھیلتے ہوئے کنویں میں گر گئے۔ ماں کو خبر ہوئی، ماں نے دونوں کے لاشوں کو کنویں سے نکالا اور نکالنے کے بعد میں ایک کمرے میں حجرے میں جا کر کے رکھ دیا، کپڑا ڈھک دیا۔ شوہر باہر سے آیا، کہ بچے کہاں ہیں؟ کہ آرام کر رہے ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا، مہمانوں نے کھانا کھا لیا، شوہر نے بھی کھانا کھا لیا۔ شوہر پھر پوچھتا ہے کہ بچے کہاں ہیں؟ کہ کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ شوہر نے دونوں بچوں کو آواز دی تو دونوں بچے کمرے سے دوڑتے ہوئے آئے۔ عورت حیرت سے دیکھنے لگی، وہ کہنے لگی یہ بچے تو مر گئے تھے، کنویں سے میں نے لاشیں نکالے ہیں اور لاشیں نکال کر کے میں نے ان کو حجرے میں لے جا کر کے رکھ دیا تھا۔ تم کو اس لیے نہیں بتایا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، پہلے ان کی ضیافت کا انتظام ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں ان کی انتقال کی خبر میں دوں، مگر یہ زندہ کیسے؟ مجھے حیرت ہے۔ اس شخص نے اس دور کے نبی سے پوچھا، نبی پر وحی ہوئی کہ کیونکہ اس نے صبر کیا، مصیبت کے مقابلے میں ثابت قدم رہی، لہذا پروردگار عالم نے ان بچوں کو اس صبر کے نتیجے میں ان کی زندگی پلٹا دی، ان کی زندگی کو واپس کر دیا۔ تو عزیزوں یاد رکھیں کہ صبر عظیم ترین نعمت کا نام ہے۔ صبر، مصیبتوں پر صبر عظیم ترین نعمت کا نام ہے۔ چنانچہ جو صاحبان معرفت ہیں انہوں نے کبھی مصیبت کے ٹل جانے کی دعا نہیں کی۔ اگر مصیبتیں پڑ رہی ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا ہم ہیں کہ جو ہم دفع مصیبت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مصیبت کے دور ہو جانے کے لیے دعا نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ صبر اس شے کا نام ہے کہ اگر انسان صابر ہو تو خدا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خدا دولت والوں کے ساتھ نہیں ہے، اقتدار والوں کے ساتھ نہیں ہے، خزانوں والوں کے ساتھ نہیں ہے، محل والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ خدا ساتھ ہے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کب ملے گا؟ انسان صابر کب کہلائے گا؟ جب مصیبتیں آئیں گی۔ اگر مصیبتیں نہیں آئیں گی تو انسان صابر نہیں بنے گا، اور جب صابر نہیں بنے گا تو خدا کا ساتھ نہیں حاصل ہوگا۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے امتحان میں سب سے بڑی ڈگری کا نام ہے صبر۔ انسان مختلف ڈگریوں کو حاصل کرتا ہے نا، ہائی اسکول ہے، انٹر ہے، اور اس کے بعد جیسی ڈگری ہوگی ویسے اس کو امتحان دینا پڑے گا، ویسی محنت کرنا پڑے گا۔ تو سب سے بڑی ڈگری کا نام اس کائنات میں ہے تو صبر ہے، اور صبر اسی وقت یہ ڈگری حاصل ہوگی کہ جب مصیبتیں ہوں۔ اگر مصیبتیں قریب ہی نہیں آئیں
مصائب پڑے ہی نہیں تو مظاہرہ صبر ہی نہیں ہوگا، اور جب صبر کا مظاہرہ نہیں ہوگا تو پھر صابر نہیں کہلائیں گے، یہ سند نہیں ملے گی، اور جب صابر نہیں کہلائیں گے تو خدا کا ساتھ نہیں حاصل ہوگا۔ یعنی سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ خدا ساتھ ہو جائے، اور خدا نے اعلان کیا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو صاحبان معرفت تھے، جو صاحبان نگاہ تھے، انہوں نے مصیبتوں کے ٹل جانے کی دعا نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، پروردگارا ہمارے اوپر مصیبتوں کو انڈیل دے اور مصیبتوں کے مقابلے میں ہم کو ثابت قدم رکھ۔ تو عزیزوں، جہاں ثبات قدم پایا جاتا ہے وہیں پر صبر پایا جائے گا، اور جہاں ثبات قدم نہیں پایا جاتا وہاں صبر نہیں پایا جائے گا۔ تو جو لوگ میدان سے بھاگے وہ میدان سے ثابت قدم نہیں رہے۔ جب میدان میں ثابت قدم نہیں رہے مصیبتوں کے مقابلے میں تو یاد رکھیں کہ وہ صابر نہیں، اور جب صابر نہیں تو خدا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ تلاش پر کرنا پڑے گا کہ خدا کس کے ساتھ ہے، جو میدان جنگ میں ہمیشہ ثابت قدم رہا ہو۔ اور ایسے افراد نظر آئے کہ جب پیغمبر نے پوچھا کہ تم کیوں نہ چلے گئے، کہ اکفروا بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر پر پلٹ جاتا؟ یاد رکھیں کہ میدان جنگ میں صبر کا مظاہرہ نہ کرنا یعنی ثابت قدم نہ رہنا، یہ بے صبری ہی نہیں ہے بلکہ انسان کو کفر کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، مصیبتوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، تو جو ثابت قدم تھے اور کس طریقے سے کہ جو قدموں سے چل کر کے جا سکتے تھے وہ میدان میں اپنے قدموں سے ثابت قدم رہے، اور جو چل کر کے نہیں جا سکتے تھے وہ باپ کی آغوش میں چل کر کے میدان میں ثابت قدم رہے۔ ثبات قدم میں کہیں سے بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ عزیزوں، صبر کی جو میں نے تعریف کی علم اخلاق کی روشنی میں کہ جذبات پر قابو رکھتے ہوئے عقل کے فیصلے پر عمل کرنا، اسی کا نام ہے صبر۔ اور عقل کا فیصلہ کس کا صحیح ہوگا کہ جہاں جذبات پر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کا پہرا ہو۔ عزیزوں، جناب عباس کی جب زندگی ہم دیکھتے ہیں تو جناب عباس سے بڑا کوئی صابر نظر نہیں آتا۔ چنانچہ شجاعت جناب عباس کی مشہور ہے، کم سن ہے، امیر المومنین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین نے شجاعت کا ذکر کیا۔ جیسے ہی آپ نے شجاعت کا تذکرہ کیا جناب عباس نے اپنی آستین کو سمیٹنا شروع کیا، آستینوں کو چڑھانا شروع کر دیا، کم سن ہے۔ اور جیسے ہی آستین کو چڑھایا تو امیر المومنین نے آستین کو اور اوپر کر دیا، اور پھر بازوؤں کا بوسہ لے کر کے رونے لگے۔ ماں اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ میرے والی و وارث شجاعت کا تذکرہ سن کر کے آستینوں کو سمیٹنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ میرا بچہ شجاع ہے، لیکن آستین کو پورا سمیٹ کر کے بازوؤں کا بوسہ دے کر اور اس کے بعد آپ کا گریہ کرنا، اس کو میں نہ سمجھ سکی۔ امیر المومنین نے جواب دیا ام البنین، میرا لال جو آستینوں کو سمیٹ رہا ہے، میرا لال
شجاعت کا ذکر سن کر کے آستینوں کو چڑھا رہا ہے، اور میں نے آستینوں کو اوپر کر کے جو بوسہ دیا ہے، اور میرا گریہ اس لیے ہے کہ میرے فرزند کو شجاعت کے مظاہرے کا بھرپور موقع نہیں ملے گا، اور یہ دونوں بازو مشق و علم کی حفاظت کرتے ہوئے قلم ہو جائیں گے۔ میرے شیر کو اس وقت مارا جائے گا کہ اب دونوں بازو کٹ چکے ہوں گے۔ عزیزوں، جناب عباس اس شجاع اس بہادر کا نام ہے کہ جس نے بچپنے سے سنا تھا کہ میدان جنگ میں طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ عزیزوں، جنگ صفین نے جناب عباس کے کارنامے کو دیکھا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسن نے حکومت حاکم شام کے حوالے کر دیا۔ عباس تو شجاع تھے نا، عباس کو معلوم تھا کہ ان کا مقصد وجود کس لیے ہے۔ امام حسن کا فیصلہ امام حسین نے تو تسلیم کر دیا، لیکن جناب عباس کو تو تلوار کھینچ لینا چاہیے تھا، اور بھائی حسن سے کہتے کہ آپ سلو نہ کریں، لیکن نہیں، جناب عباس جانتے ہیں کہ طاقت کا مظاہرہ یہاں پر نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ مرضی امام نہیں ہے، لیکن ہاں کربلا میں یہ سنتے ہوئے جوان ہوئے تھے کہ طاقت کا مظاہرہ اگر کرنا ہے تو کربلا میں کرنا ہے، جنگ کرنا ہے تو کربلا میں کرنا ہے۔ شب عاشور جناب زہیر نے جناب عباس کو یاد دلایا تھا، عباس معلوم ہے کہ کس لیے تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے عقد کیا تھا، اور پھر عقد ام البنین کے واقعے کو سنایا۔ جناب عباس کو جوش آ گیا، انگڑائی لی، رکابیں ٹوٹ گئیں۔ اے زہیر، دیکھنا کہ کل کس طریقے سے علی کا لال تلوار چلاتا ہے۔ عزیزوں، جناب عباس کو تلوار چلانے کا موقع نہیں ملا۔ صبح سے مقتل میں لاشیں تڑپ رہے تھے، لیکن عباس کو مقتل میں جانے کی اجازت نہیں ملی۔ وہ ہاتھ جو تلوار چلانے کے لیے بے چین تھے، وہ ہاتھ مقتل سے لاشیں اٹھا کر کے لا رہے تھے۔ عزیزوں، اصحاب کے لاشیں امام کے ہمراہ جناب عباس اٹھا کر کے لائے، اور پھر آغوش کے پالوں کے لاشیں بھی جناب عباس اٹھا کر کے لائے۔ اللہ اکبر! اون محمد کے جنازے آ گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، عباس کے بھائی شہید ہو گئے، لیکن ابھی عباس زندہ ہیں۔ آخر میں امام مظلوم کے پاس گئے، بھیا مجھے رن کی رضا کب ملے گی، تلوار چلانے کی اجازت کب ملے گی؟ امام فرماتے ہیں کہ اے بھائی عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، علمدار مارا جاتا ہے تو لشکر کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ جناب عباس نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا کہ آقا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں؟ ارباب عزا جناب عباس کو امام حسین نے اجازت دی، مگر جنگ کی اجازت نہیں دی۔ جناب سکینہ کی مشق جناب عباس کے حوالے کر دی۔ عباس مشق کو لے کر کے آئے، علم ہاتھوں میں ہے، فرات کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ ارباب عزا، اس سے بڑھ کر کے مظاہرہ صبر کیا ہوگا کہ تلوار چلانے کا موقع تھا، لیکن تلوار چلانے کی بھرپور اجازت نہ تھی۔ ارباب عزا، پانی لانے کی اجازت تھی تو اتنی ہی جنگ کی ہے کہ جتنا پانی لانے کے لیے ضروری تھی جنگ کرنا۔ جناب عباس نے حملہ کیا، لشکر دور بھاگا۔ جناب عباس فرات کے قریب پہنچے ہیں، گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا ہے، مشکیزہ بھرا۔ ارباب عزا
پانی سامنے ہے، اگر پانی پی لیں تو طاقت اور قوت بڑھ جائے گی، جنگ کرنے میں آسانی ہوگی، لیکن اس کے باوجود فرات سے پیاسے نکل آتے ہیں۔ حسین پیاسے ہیں میں پانی پی لوں، سکینہ پیاسی ہے میں پانی پی لوں، زینب پیاسی ہے میں پانی پی لوں، بچے پیاسے ہیں میں پانی پی لوں۔ نہیں، پیاسے ہی فرات سے جناب عباس نکل آئے۔ امیر المومنین نے وصیت کی تھی، اے بیٹا وہ وقت بھی آئے گا جب فرات تمہارے قبضے میں ہوگی، لیکن یاد رکھنا لبوں کو تر نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارا بھائی حسین پیاسا ہوگا۔ فرات سے باہر نکلے ارباب عزا، اب جو آگے بڑھے دشمن نے کمی گاہ بنائی، اور جناب عباس کسی کے روکے نہ رک رہے تھے، ایک وار کیا، داہنا بازو قلم ہو گیا، اللہ اکبر، مشک و علم کو بائیں بازو سے سنبھالا، اور پھر اس کے بعد میں یہ شعر پڑھا، واللہ ان قطعتم جمینی انی احامی ابدا عن دینی، قسم خدا کہ تم نے میرا داہنا بازو قلم کر دیا ہے، تب بھی میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ ذرا سوچو کہ جس کا ایک بازو جسم سے جدا ہو کر کے دور پڑا ہو، اس کے باوجود وہ مصروف فغا ہو، وہ مصروف جنگ ہو، آگے بڑھ گئے، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ داہنا بازو کہاں قلم ہوا، بایاں بازو کہاں قلم ہوا۔ ارے جس کا ایک بازو جسم سے جدا ہو جائے، دو قدم چلنا مشکل ہو جائے گا، چاہے کہ مشکیزے کو سنبھالنا، چاہے کہ علم کو سنبھالنا۔ اب دونوں بازو قلم ہو گئے تو وہیں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا، وہیں پر رک جانا چاہیے تھا، نہیں بلکہ وہاں سے آگے بڑھے ہیں۔ جو شہادت کا مقام ہے وہ دوسری جگہ ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ علی کا لال تیروں کی بارش میں، تلواروں کے زد میں کتنی دور تک بغیر بازو کے چل کر کے گیا ہے۔ ارباب عزا مشق سکینہ چھد گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی، ایک مقام پر آ کر کے رک جاتے ہیں۔ ایک شقی کہتا ہے کہ میں وار کر رہا ہوں، عباس اگر ہمت ہے تو میرے وار کو روک لو۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ اگر میرے بازو سلامت ہوتے اس وقت میں تیری بات کا جواب تجھے دیتا۔ آسمان کی طرف رخ کیا، ہاکذا الاقی جدی رسول اللہ و ابی علی المرتضی، میں اسی طریقے سے اپنے جد رسول خدا اور بابا علی مرتضی سے ملاقات کروں گا۔ ارباب عزا گرزیا ہنی پڑا، عباس زمین پر آئے۔ روایت کہتی ہے کہ گرز لگنے سے پہلے ایک تیر آ کر کے آنکھوں میں لگا اور ایک تیر آ کر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ عزیزوں، ہاتھ میدان جنگ میں بہت ہی کام آتے ہیں، بہت ہی سہارا ہوتے ہیں۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ اگر کسی کی آنکھ میں معمولی سا ریزہ پڑ جاتا ہے تو وہ ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ لیتا ہے، اگر درد سینے میں ہوتا ہے تو ہاتھوں سے سینے کو دبا لیتا ہے۔ وہ عباس کیا کرے کہ جس کی ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے سینے میں تیر ہے، آنکھ میں تیر ہے، سینے میں تیر پیوست ہے، اگر دونوں ہاتھ ہوتے تو ایک ہاتھ آنکھ پر جاتا، ایک ہاتھ سینے پر جاتا۔ ہائے دونوں ہاتھ سلامت نہیں ہیں۔ ارباب عزا زمین پر آئے، آواز دی، یا اخی ادرک اخاک، اے بھائی بھائی کی خبر لیجئے۔ امام حسین یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری راہیں مسدود ہو گئیں۔ ارباب عزا امام پہنچے، کیا دیکھا کہ شیر ترائی پر پڑا ہوا ہے۔ امام چاہتے ہیں کہ عباس کو بھی وہیں پہنچا دے جہاں شہداء کے لاشیں رکھے ہیں۔ جناب عباس وصیت کرتے ہیں، میرے آقا میرے لاشیں کو یہی رہنے دیجئے، خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ شاید یہ تصور ذہن میں ہو کہ میرا لاشا تو آپ پہنچا دیں گے، لیکن ہاں جب آپ شہید ہوں گے تو آپ کے لاشے کو کون پہنچائے گا؟ ارباب عزا امام حسین جناب عباس کے لاشے کو فرات کے کنارے چھوڑتے ہیں اور وہاں سے خیمے میں آتے ہیں۔ اہل حرم نے علم کو دیکھا، علمدار کو نہ پایا، حلقہ کر لیا۔ جناب زینب سے امام حسین نے ایک فقرہ کہا، اے بہن زینب میرا بھائی مارا گیا، کسی نے مجھے پرسا نہیں دیا، اے زینب مجھے پرسا دو، میرا عباس مارا گیا،
میرا عباس شہید ہو گیا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاه محمد وآله